صياما أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان آوازوں کے ساتھ ہی ماہ رجب المرجب کی آمد کا اعلان ہو جاتا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی برکتیں نہ صرف اس دنیا بلکہ آخرت میں بھی واضح اور آشکار ہوں گی۔ میدان محشر سجا ہوا ہوگا اور مخلوقات عالم کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، میزان سامنے نظر آ رہا ہوگا، اور ہر شخص اپنے انجام سے پریشان ہوگا کہ اس دوران میں ایک آواز بلند ہوگی، این الرجبیون، کہاں ہیں رجب والے؟ یہ آواز عرش کے ایک ستون کے ساتھ سے سنائی دے گی۔ اس آواز کے جواب میں کچھ ایسے لوگ کھڑے ہوں گے جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کے مطابق ان کے چہرے یوں چمک رہے ہوں گے کہ گویا اس عالم میں روشنی کا سماں پیدا کر رہے ہوں گے۔ اور جب یہ لوگ کھڑے ہوں گے تو تنہا اور اکیلے نہیں کھڑے ہوں گے، بلکہ ما کل واحد منہم الف ملک عن یمینے و الف ملک عن یسارہ، 1000 فرشتہ ان کے دائیں جانب استقبال کے لیے اٹھے گا، اور 1000 فرشتہ ان کے بائیں جانب کھڑا ہوا استقبال کے لیے اٹھے گا۔ اور وہ فرشتے پھر پروٹوکول دینے والے ہوں گے، کہیں گے یقولون ہنیئا لک کرامت اللہ عز وجل یا عبد اللہ، اے اللہ کے عباد آؤ اور آج اللہ کی کرامت کا مشاہدہ کرو۔ ابھی یہ فرشتے استقبال کے اس انداز کو اپنانے کے لیے تیار ہوں گے اور استقبال کرنا ہی چاہ رہے ہوں گے کہ فیات النداء من عند اللہ عز وجل، کہ اللہ کی ندا آئے گی، عبادی و امائی و عزتی و جلالی، اے میرے غلاموں، اے میری کنیزوں، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، میں آج تمہیں جزائے خیر عطا کروں گا اور تمہیں وہاں مقام عطا کروں گا کہ من تحت الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ میدان محشر ہے، حساب کتاب کا سماں ہے، مگر اچانک سے یہ ان کے ساتھ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ خود اس خطاب میں خالق کائنات ان سے مخاطب کر کے اہل معاشر کو بھی بتا رہا ہوگا، انکم تطوعتم بالصوم لی فی شہر عظمت حرمتہ واوجبت حقہ، یہ سارا کچھ تمہارے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ تم نے اس مہینے میں روزہ رکھا جس کی حرمت کو میں نے بلند کیا اور جس کے حق کو میں نے واجب قرار دیا۔ اور ان کے استحقاق کی وجہ بتانے کے بعد حکم کرے گا خداوند متعال ان فرشتوں سے اور کہے گا ملائکتی ادخلوا عبادی و امائی الجنہ، اے میرے ملائکہ جو استقبال کے لیے اٹھے چاہ رہے تھے، ابھی اٹھو اور میرے ان بندوں کو جنت کے رستے سے جنت داخل کر دو۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں کہ ھذا لمن صام من رجب شیئا، یہ ثواب کس کا ہے؟ کون ہے جو رجبیون کہلاتے ہیں؟ کون ہے جن کے لیے ندا آئے گی کہ این الرجبیون، رجب والے کہاں ہیں؟ یہ رجب والے تو میں اور آپ اور ہم سب رجب کے مہینے میں زندگی گزر بسر کرتے ہیں۔ جس نے سال میں ایک مرتبہ رجب کا مہینہ دیکھا، کیا وہ رجب والا کہلائے گا؟ فرمایا نہیں۔ جس نے کون سا عمل کیا وہ رجب والا کہلائے گا؟ ھذا لمن صام من رجب، وہ رجب والا ہوگا، وہ الرجبیون میں سے ہو جائے گا جس نے روزہ رکھا من رجب، رجب کے اندر، ولو یوما واحدا، ایک روزہ رکھنے والا بھی، ایون ایک روزہ رکھنے والا بھی این الرجبیون کی صدا کے جواب میں اٹھ کھڑا ہوگا قیامت کے دن اور میدان محشر میں، ولو یوما واحدا من اولہ او وسطہ او آخرہ، کوئی شروع میں رکھے، کوئی آخر میں رکھے، کوئی درمیان میں رکھے، ایون صرف ایک روزہ ہی کیوں نہ رکھے تو بھی قیامت کے دن این الرجبیون کی صدا کے جواب میں اٹھنے والوں میں شامل ہوگا۔ ایک سوال عمومی طور پر ذہن میں آتا ہے، ہر سال جب رجب اور شعبان کا مہینہ آتا ہے اور پھر اس کے بعد ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے کہ رجب میں روزوں کا ثواب زیادہ قرار دیا، دیگر عبادات کا ثواب بڑھا دیا۔ عام سال کے مہینے ایک طرف، مگر رجب، شعبان اور ماہ رمضان المبارک کے مہینے اعمال کے حساب سے اور ان کے اوپر ملنے والے ثواب کے حساب سے وہ الگ الگ ایک طرف ہیں۔ رجب پورا مہینہ مستحب ہے روزہ رکھنا، پھر شعبان پورا مہینہ، پھر ان میں چند مخصوص دن ہیں جن میں روزے کا پھر سے زیادہ ثواب ہے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ پروردگارا
تم نے اگر 2 مہینے مزید روزے رکھنا مستحب قرار دینا تھا تو ماہ رمضان سے پہلے نہ رکھتا، ماہ رمضان کے بعد رکھتا، چونکہ جب ہم ماہ رمضان میں روزے رکھ کر روزے کے عادی ہو جاتے ہیں، اعمال کے عادی ہو جاتے ہیں، نیکیاں کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، تو اگلے 2 مہینے اس کو ہم کنٹینیو رکھتے، ایزی رہتا ہمارے لیے، اس روٹین کو بحال رکھنا ایزی رہتا۔ اس سے پہلے کیوں یہ 2 مہینے؟ آپ نے کبھی کسان کو دیکھا ہے؟ کسان اپنی فصل اٹھا لینے کے بعد زمین تیار نہیں کرتا، ثمر اٹھا لینے سے پہلے، غلہ اور اناج حاصل کرنے سے پہلے، نتیجہ نکالنے سے پہلے زمین تیار کی جاتی ہے۔ لہذا کاشت تب کرتا ہے فصل وہ جب اس سے پہلے زمین تیار کرتا ہے، پھر زمین تیار ہونے کے بعد اس کو پانی لگاتا ہے، اس کی رکھوالی کرتا ہے، پھر ایک مختلف پروسیس سے گزارتے گزارتے ایک لمحہ آتا ہے کہ وہ فصل اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس کا پھل اور اس کا اناج اور اس کا ثمر اس کے ہاتھ میں آتا ہے۔ لہذا ہمیشہ محنت پہلے کی جاتی ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ کی جاتی ہے۔ خالق کائنات نے بھی بالکل ایسا ہی کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کس طرح سے پروسیس چلتا ہے، لہٰذا اس نے زمین تیار کرنے کا حکم رجب میں دیا، بیج زمین میں ڈالنے کا حکم شعبان میں دیا، اور پھر پانی لگاتے رہنے کا، اور پھر فصل لہلہانا شروع ہو جاتی ہے ماہ رمضان المبارک میں، پھلتی پھولتی رہتی ہے، اور پھر وہ فصل کے جو نتیجہ اخذ کرنا ہوتا ہے وہ شبہ قدر ہوتی ہیں۔ ایک پروسیس ہے، اس پروسیس سے گزر کر ہی ماہ رمضان المبارک کی فیوز اور برکات کو مکمل طور پر درک کیا جا سکتا ہے اور سمیٹا جا سکتا ہے۔ لہذا اس موسم سے ہی اعلان کر دیا جاتا ہے کہ آؤ فصل کا موسم آ گیا ہے، آؤ فصل کاشت کرنے کا موسم آ گیا ہے۔ پھر اس موسم میں آپ یوں کہہ لیجئے گویا کہ مختلف پیکیجز آفر کر دیے جاتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا مختلف فصل کے موسم آتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں مختلف قسم کی بیج مارکیٹ میں آ جاتے ہیں، پھر اس کے مختلف قسم کے بورڈز لگ جاتے ہیں کہ فلاں فلاں اقسام کا بیج ہماری شاپ پہ موجود ہے اور اس کی اتنے % رعایت پہ موجود ہے مختلف قسم کی۔ اب چونکہ بیج کاشت کرنے کا موسم آ گیا نا، اس لیے ایک روایت میں ملتا ہے کہ جو 7واں آسمان ہے نا، 7ویں آسمان پر اللہ نے ایک فرشتے کو وہاں جگہ دی ہے جو وہیں رہتا ہے، یقال لہ الداعی، اس فرشتے کا نام الداعی، دعوت دینے والا، اعلان کرنے والا، نقارہ بجانے والا، ندا دینے والا۔ فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَجَبْ يُنَادِي ذَلِكَ الْمَلَكُ كُلَّ لَيْلَةٍ مِّنْهُ إِلَى الصَّبَاحِ۔ جب رجب کا مہینہ آتا ہے نا، یعنی فصل کاشت کرنے کا مہینہ آ گیا، بیج کاشت زمین تیار کرنے کا مہینہ آ گیا، یہ الداعی فرشتہ ہر رات جب شروع ہوتی ہے تو صبح ہونے تک ایک ندا، ایک اعلان، ایک نقارہ بجاتا ہے، اعلان کرتا رہ جاتا ہے۔ اور وہ اعلان کیا ہوتا ہے؟ طوبی للذاکرین، طوبی للطائعین، خوش بخت ہیں وہ لوگ اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ذکر کی عادت کو ابھی سے اپنائیں۔ ذکر کی زمین کو تیار کرو، تب جا کے ماہ رمضان المبارک کا لطف اٹھا سکو گے۔ طوبی للطائعین، اطاعت ابھی سے اپناؤ، تب اطاعت روزہ ثمرآور ہوگی۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ وَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا جَلِيسُ مَنْ جَالَسَنِي، وہ فرشتہ کہہ رہا ہوتا ہے دنیا والو سنو، میں تمہیں بات بتاتا ہوں، خدا یہ کہہ رہا ہے جو میرے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے میں اس کا ہم مجلس بن جاتا ہوں، میں اس کا جلیس بن جاتا ہوں۔ وَغَافِرُ مَنِ اسْتَغْفَرَنِي، جو مجھ سے طلب مغفرت کرتا ہے میں اس کو مغفرت کر دیتا ہوں۔ الشہر شہری، یہ مہینہ میرا مہینہ، والعبد عبدی، تو میرا عبد، والرحمت رحمتی، رحمت میرے ہاتھ میں ہے۔ فمن دعانی فی ھذا الشہر اجبتہ، دنیا والو داعی اعلان کر رہا ہے رات سے لے کر صبح تک، ایک دن نہیں پورے 30 دن اعلان کرتے ہوئے کہہ کیا رہا ہے کہ تمہارا رب یہ کہتا ہے من دعانی، جو بھی دعا کرے گا اس مہینے میں، فی ھذا الشہر اجبتہ، دعا قبول ہے، آ جاؤ دعا قبول کرنے کے لیے۔ وَمَنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، سوال ہے تو سوال لے کے آ جاؤ، عطا کروں گا۔ وَمَنْ اسْتَهْدَانِي هَدَيْتُهُ، تحفے ہیں تحفے لے کر آ جاؤ، میں ہدیہ عطا کروں گا تمہیں۔ وَجَعَلْتُ هَذَا الشَّهْرَ حَبْلًا بَيْنِي وَبَيْنَ عِبَادِي، دنیا والو خدا یہ کہہ رہا ہے، داعی بلا رہا ہے کہ خدا یہ کہتا ہے کہ اس مہینے کو میں نے اپنے درمیان اور اپنے بندوں کے درمیان ایک حبل اور ایک رسی کی طرح قرار دیا ہے۔ فمن اعتصم به وصل الی، جو اس مہینے میں اس رسی کے ساتھ تمسک کرے گا، اس رسی کے ساتھ لو لگا لے گا، یقیناً وہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔
رجب المرجب میں یہ بالکل ایسے جیسے میں نے عرض کیا نا کہ جیسے فصل کاشت کرنے کے موسم میں ایک فضا ہوتی ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو اسٹیٹ ٹی وی ہوتے ہیں، ریاستی ٹی وی جو حکومت کی ملکیت میں ہوتے ہیں، وہاں پر جو فصل کاشت کرنے کا موسم آتا ہے تو حکومت کی طرف سے اشتہارات چل رہے ہوتے ہیں کہ فلاں فصل کاشت کرنے کا موسم آ گیا تو اس حوالے سے فلاں فلاں احتیاطی تدابیر کی جائیں، فلاں فلاں بیج اور فلاں فلاں معاملات، ساری گائیڈنس مل رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے ماہ رجب المرجب میں دل کی زمین کو آباد اور تیار کرنے کے لیے خالق کائنات کی طرف سے داعی کو حکم ہوتا ہے کہ لوگوں کو آمادگی کے لیے تیار کرو، لوگوں کو گائیڈ کیا جائے. اور یوں گائیڈ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس مہینے میں خدا کی اطاعت کی طرف آنے کی کوشش کرو، اس رسی کی طرف پلٹنے کی کوشش کرو. اب اپنی عادت کو یوں بدلنے کی کوشش کرو کہ ماہ رمضان المبارک میں جو تطہیر کا موسم آ رہا ہے، اس میں موسم تطہیر میں تطہیر کا پھل لے سکو، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک اور پاکیزہ کر سکو. اور اس روزے کا اجر یا اس روزے کے اثرات صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہیں. صوبان روایت کرتے ہیں کہ کنہ والنبی فی مقبرتن، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک قبرستان میں موجود تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آگے چل رہے تھے، میں ان کے پیچھے چل رہا تھا. فوقف ثم مر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے، تھوڑی دیر رکنے کے بعد پھر چل پڑے. ثم وقف ثم مر، کچھ دیر پھر رکے، رکنے کے بعد پھر چل پڑے. میں نے چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکمت پوچھوں کہ یا رسول اللہ، ہم قبرستان میں موجود ہیں، رستہ گزر رہا تھا، آپ رک گئے، پھر چلے، پھر رکے، پھر چلے، اس میں حکمت کیا تھی؟ لہٰذا میں نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، ما وقوفک بین ہؤلاء القبور، یا رسول اللہ ان قبروں کے درمیان رکنے کی حکمت کیا ہے اور پھر چلنے کی حکمت کیا ہے؟ پھر رکنا اور پھر چلنا، اس کی علت اور وجہ کیا ہے؟ صوبان کو بھی بتائیے. صوبان کہتے ہیں میرا یہ سوال کرنا تھا. فوقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکاء شدیدا، کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اس سوال کو سنا، شدید روئے میرے نبی. فبقیت، میں بھی رویا. فلما فرغ قال یا صوبان، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے سے بس ہوئے تو مجھے کہنے لگے، یا صوبان ہؤلاء یعذبون فی قبورہم، جس قبرستان سے میں اور تم گزر رہے ہیں، اس قبرستان کے مرحومین کے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے. سمعت انینہم فرحمتہم ودعوت اللہ ان یخفف عنہم ففعل، میں نے اس عذاب کی شدت کی وجہ سے ان کی آہ و بکا اور چیخ و پکار کی آوازیں سنی ہیں. فرحمتہم، اس قدر شدید آہ و بکا اور چیخنے کی آوازیں تھیں کہ مجھے ان کے اوپر رحم اور ترس آ گیا، اور میں نے اللہ سے دعا کی ان یخفف عنہم، کہ پروردگارا ان کے عذاب کو ان سے ٹال دے اور آسان کر دے. ففعل، میرے رب نے میری دعا کو قبول کرتے ہوئے ان قبرستان والوں کو عذاب سے نجات دلائی ہے. اب جب ایسا ہو رہا ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ کیا گناہ کیا ہوگا جس کا عذاب ابھی ان کے اوپر نازل ہو رہا ہے، اور وہ کون سا کام تھا اگر وہ دنیا میں کر گئے ہوتے تو یقینی طور پر ان سے عذاب اٹھایا جا سکتا تھا. یہ دو طرح کے سوال ہمارے ذہن میں آ سکتے ہیں اگر ہم اس طرح کا سین ہمیں بھی پتہ چلے کہ کسی کے اوپر عذاب قبر نازل ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ صوبان کے دل میں یقیناً یہی باتیں چل رہی ہوں گی کہ ابھی یہ کون سا وہ کام کر کے گئے کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ عذاب ہوا، اور کون سا کام کرتے تو یہ عذاب ٹل جاتا. سوال کرنے سے پہلے ہی میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا، فَلَوْ صَامُوا هَؤُلَاءِ أَيَّامَ رَجَبْ وَقَامُوا فِيهَا، صوبان سنو، اگر انہوں نے رجب کے روزے رکھے ہوتے اور رجب کی عبادتیں انجام دی ہوتی، ما عذبوا فی قبورہم، ان کو قبر کا عذاب کبھی نہ ملتا. یعنی کیا مطلب؟ عذاب قبر سے عذاب کا نجات اگر چاہتے ہیں تو ماہ رجب کا روزہ اور ماہ رجب کی عبادات انسان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملے سے بھی یہی بات سمجھ آ رہی تھی، مگر صوبان چاہتے تھے کہ ان ساری چیزوں کو یقینی طور پر معلوم کریں. صوبان کہتے ہیں کہ فقل، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، سیامہ و قیامہ امان من عذاب القبر،
یا رسول اللہ آپ نے جیسے کہا میں تو اسے یہ بات سمجھاؤں کہ اگر کوئی رجب کے روزے رکھے گا یا عبادات کو انجام دے گا تو اسے رجب کے ان عبادات کے عوض عذاب قبر سے امان نصیب ہوگی، کیا ایسا ہی ہے؟ قال نعم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم یا ثوبان والذی بعثنی بالحق نبیا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے برحق نبی بنا کر بھیجا ہے، اس مہینے کے روزے، اس مہینے کی عبادتیں انسان کو عذاب قبر سے نجات دلاتی ہیں اور امان واقع ہوتی ہیں، انسان قبر میں معذب نہیں ہوتا، اس کی قبر امن و امان کا گہوارہ بن جاتی ہے جو ماہ رجب المرجب میں روزہ رکھتا ہو۔ لہذا اگر انہوں نے رجب کے روزے رکھے ہوتے ثوبان، ان کی قبر ان کے لیے عذاب کی جگہ نہ بنتی۔ اس وقت چونکہ یہ موسم ہے، میں نے جیسے عرض کیا کہ اسی سے برکات کا آغاز ہو رہا ہے۔ میں ایک علماء کے اقوال پڑھ رہا تھا اور بعض علماء کا یہ ماننا ہے کہ اس مہینے میں ہر نیکی کا درجہ بڑھ جاتا ہے اور ہر گناہ کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ سالم امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ میں رجب کے آخر میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ اس مہینے میں روزہ رکھا ہے سالم؟ میں نے عرض کیا فرزند رسول واللہ میں نے روزہ تو نہیں رکھا۔ امام علیہ السلام نے وہ عظیم جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ روزہ نہ رکھ کر تم کس چیز سے محروم رہ گئے ہو۔ امام کے اس جملے کے اور حدیث کا معنی یہ بنتا ہے کہ تم اس قدر ثواب سے محروم ہو گئے ہو کہ جس کی مقدار سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا، چونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی فضیلت تمام مہینوں سے زیادہ اور حرمت عظیم ہے اس مہینے کے اندر، اور خدا نے اس مہینے میں روزہ رکھنے والے کا احترام اپنے اوپر لازم قرار دے دیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ فرزند رسول یہ مہینہ بالکل آخر میں اینڈ پہ پہنچ چکا ہے اور میں نے تو روزے نہیں رکھے ہیں اور چند دن باقی رہ گئے ہیں، اگر میں ان چند دنوں میں روزہ رکھ لوں تو مجھے ثواب مل جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اے سالم، جو شخص رجب میں یہاں تک کہ رجب کے اواخر میں بھی ایک روزہ رکھے، صرف ایک روزہ رکھے، تو اللہ اس کو موت کی سختیوں اور اس کے بعد موت کے بعد کی ہولناکی اور عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ ذرا یہ کاؤنٹ کرتے آنا ہے ہم نے کہ ایک روزہ، موت کی سختی ختم، قبر کی ہولناکی اور قبر کا عذاب ختم اور انسان محفوظ اور مامون ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو اس مہینے میں 2 روزے رکھے گا وہ پل صراط سے بھی آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔ یعنی دیکھیں انسان جب اگلی مرحلہ آتا ہے، حیات بعد الموت، سب سے پہلے موت آتی ہے۔ رجب کا روزہ موت کی سختیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اچھا، موت کے بعد پھر انسان کیا کرتا ہے؟ قبر میں چلا جاتا ہے۔ رجب کا روزہ آپ کی قبر کو بھی محفوظ و مامون کر دیتا ہے۔ اچھا، قبر سے جب انسان اٹھے گا تو پل صراط آئے گا۔ رجب کا دوسرا روزہ آپ کے پل صراط کو بھی آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ اور پھر امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اگر رجب کا تیسرا روزہ بھی رکھ لیا، پل صراط سے آگے تک 2 روزے آپ کو لے کر چلے گئے۔ تیسرے روزے نے کیا کرنا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ رجب میں اگر کوئی تیسرا روزہ رکھے گا تو 3 روزہ رکھنے کی عوض اسے قیامت میں سخت ترین خوف، تنگی اور ہولناکی سے محفوظ ہو جائے گا اور جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ نصیب ہوگا۔ یعنی دیکھیے آپ، ماہ رجب المرجب میں صرف 3 روزے رکھنے سے وہ جو مشکل ترین مرحلہ بعد الموت آ رہا ہے، انسان کی موت کا مرحلہ، انسان کی قبر کا مرحلہ، پل صراط کا مرحلہ، قیامت کے دن میزان، حساب و کتاب اور جہنم سے آزادی کا مرحلہ، یہ سارے مرحلے عبور ہوتے ہیں اگر کسی نے ماہ رجب المرجب میں روزہ رکھا ہو تو۔ اچھا، ان مہینوں کے ان روزوں اور ان عبادات کی طرف ریمائنڈر عرض کرنے کے ساتھ ساتھ ایک آخری بات جو نہایت عام ہے، جس کی طرف میں خود اپنی توجہ اور آپ تمام کی توجہ بھی دلانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک منقول، چونکہ بے تحاشا روایات ہیں اس ضمن میں اور ان میں سے سلیکٹڈ 3 روایات آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، مگر ایک روایت کا خلاصہ اگر آپ کے سامنے عرض کروں تو آپ نے فرمایا کہ اس رجب کے مہینوں کو رجب اصب کہتے ہیں۔ اصب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو موسلا دھار بارش برستی ہوتی ہے وہ اصب کہلاتی ہے، چونکہ اس مہینے میں میری امت پر خدا کی رحمت بے تحاشا برستی ہے، اس لیے اس رجب کو رجب اصب کہا جاتا ہوتا ہے۔ اب آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب رحمت زیادہ برس رہی ہے تم اپنی طلب بھی بڑھا لو، استغفار کرو، طلب مغفرت کرو۔ یہ مہینہ طلب بڑھا لینے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ پیاس بڑھا لینے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ سوال دراز کر لینے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ سوال کرتے رہنے کا مہینہ ہے،
ایک بات جو ہمیں خاص طور پر اس ضمن میں ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی اور نظر انداز نہیں کرنی ہوگی کہ وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ اعمال کے مہینے آ گئے، مختلف عمل ہمیں کرنا ہوتے ہیں، مفاتیح الجنان میں اعمال اور دیگر اعمال کی کتب میں اتنے سارے اعمال ہیں، ہمیں ایک بات کی طرف ہمیشہ متوجہ رہنا ہے کہ عمل مقصد نہیں ہے، بلکہ اس عمل کے ذریعے پروگریس کرنا مقصد ہے۔ مانوی ترقی اور مانوی کمال ان اعمال کے ضمن میں اگر ہوگا تو تبھی عمل کامیاب ہوگا اور تبھی عمل کا نتیجہ مرتب ہوگا اور تبھی حقیقی عمل انجام پایا ہے۔ لہذا مقصد کیا ہے؟ مفاتیح الجنان کے اعمال اور صفحات کا عدد پورا کرنا نہیں ہے، چونکہ یہ اس پہ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ڈونٹ گیٹ دا ایکویشن رانگ، اس کا ہمیں غلط انٹرپریٹیشن نہیں لینا، ایک غلط اس گمان میں نہیں رہنا ہے کہ مجھے مفاتیح الجنان کے صفحات پورے کرنے اور تسبیح کے دانے اور عدد پورے کرنے اور صرف دانے پھیرنا ہی مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مفاتیح اور دیگر کتب میں موجود اعمال کرنے ہوں گے مجھے، مگر ود دا انٹینشن آف صفات بلڈنگ، اس صفت کو پیدا کرنا ہے جو وہ اس عمل کے نتیجے میں آتی ہے۔ صرف 1000 مرتبہ استغفار پڑھ دینا، جیسا کہ روایات میں آ رہا ہے کہ 10 تسبیحیں اس مہینے میں استغفار کی بہت ضروری ہیں اور بہت بڑا ریکمنڈڈ عمل ہے، کیا صرف 10,000 کا فگر پورا کرنا ہے، 10,000 دانہ پھیرنا ہے؟ کیا چند عبادات اور دعاؤں کے لیے چند صفحات کو پلٹنا اور بدلنا ہے؟ نہیں، یہ سب بے مقصد ہو جائے گا اگر صرف صفحات پلٹے گئے، صفحات بدلے گئے اور دانے پھیرے گئے۔ اصل میں ہمیں اپنا عمل، اپنی سوچ، اپنی فکر اور اپنے کردار کو الٹنا اور بدلنا ہوگا، بالکل اس کسان کی طرح جو زمین پر ہل چلا کر اس کی کروٹ بدلتا ہے نا، چونکہ اس زمین میں اس نے بیج کاشت کرنا ہوتا ہے۔ میں نے اور آپ نے بھی جس زمین میں بیج کاشت کرنا ہے اس کو بدلنا ہے، اور اس کے بدلنے کا یہ مہینہ اور موسم آ گیا ہے، یعنی دل کی زمین جس میں ہم یہ بیج کاشت کریں گے، جس کا ثمر ہمیں ماہ رمضان المبارک میں ملے گا، بشرطے کہ ہم نے ان قواعد و ضوابط پہ عمل کرتے چلے گئے جو رجب اور شعبان کے لیے ہمیں میسر ہوئے ہیں۔ تو ہو نہیں سکتا کہ ماہ رمضان المبارک کی فیوز اور برکات سے کوئی محروم رہ جائے اور اس نے رجب اور شعبان کو صحیح طریقے سے گزارا ہو۔ یہ دل کی زمین ہے، یہ دل کی زمین پہ ہل چلانے کا موسم آ گیا ہے، دل کی زمین کو بدلنے کا موسم آ گیا ہے، تاکہ ماہ رمضان المبارک پر اس زمین پر پھل لگے اور اس پھل کے نتیجے میں جنت کی رسید مل سکے۔ تو اس لیے انشاءاللہ تعالی اس مہینے میں مجھے اور آپ کو انویسٹ کرنا ہے، انویسٹمنٹ کا مہینہ ہے۔ اچھا، انویسٹ کیسے کرنا ہے؟ کس چیز میں؟ اپنے ٹائم میں انویسٹمنٹ کرنا ہے۔ مثلاً سونے کے بعد جو اٹھنے کی ہے روزانہ 10 منٹ 15 منٹ پہلے اٹھیں، اور یہ ہم یہ کہیں چونکہ رجب المرجب کا مہینہ آ گیا، دیکھیں نا کسان اس مہینے میں کیا کرتا ہے، اپنے پورے سال کی روٹین کو توڑ دیتا ہے جب زمین کو کاشت کرنے کے لیے قابل بنا، پورا دن ہل چلاتا ہے۔ یہ پورا دن نہیں، تھوڑا سا ٹائم میں انویسٹ کریں کہ صبح اٹھتے ہوئے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے اور یہ آدھا گھنٹہ رجب المرجب کی خاص اعمال کو دے دیجیے۔ اسی طریقے سے اپنی سوچ پہ انویسٹ کرنا ہے۔ نہیں، پہلے میں ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا، اب مجھے چند ایک چیزیں اسٹڈی کرنی ہے کہ اس موسم کے اندر کون کون سے کیڑے مکوڑوں کا ڈر ہوتا ہے اور شیطان کے کن حملوں کا ڈر ہوتا ہے، اور ان سے محفوظ رہنے کے لیے کون کون سے ورد اور کون کون سی ادویات اور اذکار ہیں جو مجھے محفوظ رکھیں گے۔ تھوڑا سا سوچ اور فکر میں بھی انویسٹمنٹ، تھوڑا سا اپنے عمل میں انویسٹمنٹ، تھوڑا سا اپنے وقت میں۔ یہ انویسٹمنٹ جتنا زیادہ بڑھاتے چلے جائیں گے اتنا ہی بڑا پروفٹ ملے گا ماہ رمضان المبارک میں۔ سو آئیے انویسٹ کرنے کے موسم میں ایک بہت بڑی کوالٹی اور کوانٹٹی میں انشاءاللہ تعالیٰ انویسٹ کرتے ہیں، تاکہ ماہ رمضان المبارک میں حقیقی معنوں میں وہ پھل مل سکے جس پھل کے لیے اس مہینے کو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ کہا گیا۔ دعائے خالق کائنات ہمیں رجب کے مہینے میں کما حق ہو اس کی برکات اور فیوزات اور اس کے جو ضروری ہوم ورکس ہیں ان کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ انشاءاللہ تعالی ہم خدا کے ان مقربین میں شمار ہو سکیں کہ جن کی موت، جن کی عذاب قبر اور جن کے صراط کے مراحل، جن کے میزان اور حساب و کتاب کے مراحل آسان کر دیے جاتے ہیں۔ دعائے خالق کائنات ہمیں الرجبیون میں سے ہمارا شمار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔